حضرت کا فتویٰ ہے کہ وہ 4 لوگوں کے بارے میں مولوی خلیل احمد نبیٹوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا قاسم ناصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں نالے فتوے لائیے نالے رحمت اللہ لے کے جانے خدا لے ایک کام کر جڑا کرنا ہے ان کے بارے میں کفر کے فتوے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں مطلب دیوبندی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ ان کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ 11ویں نہیں کھاتے 12ویں نہیں کھاتے تو ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرا کویسچن یہ باری خیر نان سٹاپ تے نام دیکھو اللہ دی قسم ہے سانو لفظ دیوبند نال کوئی ضد نہیں، نہ قسم کوئی ضد نہیں، لیکن اینی گل ہے جڑا بندہ یہ کہ نبی پاک دا علم پاگنا جیسا ہے، یا اے آکھے کہ نبی پاک نالوں شیطان تے ملک الموت دا علم زیادہ ہے، ہن تسی آپ دسو اسی انہوں کی آکھی نبی پاک دی گل نوں پیچھے سٹ دئیے یا سرکار دی عزت نوں اگے رکھیے؟ ہر شے تے قربان ہے نا سرکار دی عزت۔ باقی 11ویں 12ویں کے جھگڑے اصل جھگڑے نہیں، اصل جھگڑے اے گستاخانہ عبارت ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی دوجا سوال۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اکرم عوان پارٹی مولانا محمد امیر اکرم عوان، ان کے جو جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ذکر ہی کرنا ہے تو بیٹھ کے ذکر کر لو، ہم آپ کو اپنے عقیدے کے ساتھ ملاد نہیں رہے۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھو بیٹے جڑا بندہ اینا گلان دی تائید کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، تے جس بندے نوں اینا گلان دا پتہ ہی نہیں اسی انہوں کافر تے نہیں کہہ سکتے۔ کافر صرف انہوں آکھاں گے جڑا نبی پاک دی گستاخی تے مطلع ہویا، پھر انہیں سمجھن دے باوجود کہندا ہے یہ ٹھیک ہے اتے فتوہ لگے گا، ہر کسی کا فتوہ نہیں۔ سمجھ آگئی نا؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کر رہے سوال نہیں کر رہے پیاز یا اروا یا اس قسم کی چیزیں پڑتی ہیں وہ نہیں کھاتے، یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟ نیاز مطلب جڑی شے ایصال ثواب واسطے جی سارے سنی برا دے نہیں کھانی چاہیے، کلیئر کر دیو کہ کھانی نہیں۔ سن لیں سنی نے کوئی شے خلائی یا کوئی فروٹ خریدیا کہ سنی اگوں کسے دے ایصال ثواب واسطے شے کھلائے وہ تسی کھا سکا، گل سمجھ لگی ہے نا؟ وہ تسی کھا سکا۔ ایک صحابی سن جنہ دا نام ہے حضرت سعد، وہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کو لائے، آقا میری ماں فوت ہوئی، حل ینفعها ان تصدقت عنها، آقا جے میں اپنی ماں بنوں کوئی شے صدقہ خیرات کراں کہ کیا میری ماں نوں وہ دا فائدہ ہوئے گا؟ سرکار نے فرمایا بالکل ہوئے گا۔ او صحابی نے آکھیا آقا اے پھر جڑا میرا مخراف باغ ہے نا سب تو ودیا باغ، اے سارے دا سارا میں اپنی ماں دے نام تے صدقہ کرتا ہوں، تواڈی امت دے غریبڑے کھاندے جان گے ثواب میری ماں نوں پہنچدا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ میرا سوال ہے 10 دنوں دے اندر اہل سنت جماعت کالے کپڑے پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے، اور اہل تشیع دی جڑے پکی ہوئی چیزیں ہیں وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟
تو بیٹے قیامت والے دن کنہاں دے نال اٹھنا چاہنا ہے؟ حضور دے عشق دے نال حضور دے صحابہ دے نال بس جڑا ابو بکر صدیق نو کافر آکھے او دے نال تے نہیں رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اسی آنے ابو بکر صدیق نو کافر نہ آکھو، حضرت عمر نو کافر نہ آکھو، گالاں نہ کڈو، ساڈا تھوڑا جھگڑا مکدا ہے. تے جڑا گالاں کڈدا ہے پھر نہ او دے پیچھے کھاؤ، نہ او دے اگے پڑھ دعا منگو، نہ او دے پیچھے کھلو کے دعا منگو. سبحان اللہ. جی دیکھو سوال یہ ہے کہ ساڑھے اہل سنت و جماعت علم نامے اپنے ہن جس گھر دے اُتے علم لگیا نظر آ گیا، لوکی لنگن والے ویکھ کے کی کہن گے ایک کدا گھر ہے؟ پھر تو جس جماعت نال اج رلیں گا قیامت والے دن بھی اسی جماعت دے نال ہی اٹھی نہیں گا. جی جی سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے جنازے میں صحابہ کرام نے شرکت کی ہے. ساڈا جنازہ ہوتا ہے نا تے امام صاحب ہوندے نے اگے، مقتدی ہوندے نے پیچھے، تے نبی پاک علیہ السلام کا جنازہ انج نہیں پڑھیا گیا، بلکہ 10 صحابہ کرام آندے گئے، درود و سلام پڑھ کے نکلتے گئے. وہ چلے جاندے سن، 10 آ جاندے سن، وہ چلے جاندے. مہاجرین و انصار تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہا جن نے سرکار کی اس درود و سلام والی محفل کی شرکت نہ کی تھی. ٹھیک ہے، ایویں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لو جی انہوں نے جنازہ نہیں پڑھیا. جھوٹیاں دا علاج کی ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اچھا اے فرماؤ نبی کریم علیہ السلام دی قبر انور بنی کتھے ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرے دی اندر. کدی تجویز نہ لیتے قبر بنی سی؟ حضرت ابو بکر صدیق دی تجویز، کیونکہ مشورہ شروع ہو گیا نا سرکار دی قبر مبارک کتھے بنائی ہے. کچھ نے آکھیا کہ مسجد دے نال بنا دیو، کچھ نے آکھیا جنت البقیع بنا دیو، کچھ نے آکھیا مسجد اقصی لے چلو. لیکن ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا میں نبی کریم علیہ السلام کو سنے ہیں اللہ دا نبی جس جگہ فوت ہوندا او دی قبر انور بھی اوتھے ہی بن دی ہے. جس چارپائی تے نبی کریم علیہ السلام دا وصال مقدس بالکل او دے تھلے قبر انور بنائی گئی، او دے اندر ہی دفن کیتا گیا. اے جنازہ بھی جو کوئی ترکیباں سن ساریاں ابو بکر صدیق دی تجویز تے ہوندیاں رہیاں نے. اور بھئی سوال یہ ہے کہ ولیمے تے کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں؟ تم اپنے آپ میں نہیں بچانا چاہتا؟ جڑی بھی حلال چیز جس چیز نو اللہ نے حرام نہیں کیتا وہ کھاؤ. اللہ فرماندا ہے جدے تے اللہ دا نام لیا گیا تسی انہوں کیوں نہیں کھاندے؟ ٹھیک ہے جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرض ہے کدوں بولندہ پیا؟ جی بابا جی لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں نظر اللہ نیاز ہے، کیا ہے آخنا درست ہے یا فی سبیل اللہ آخنا؟ نظر اللہ نیاز چونکہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نظر دے رہے دو معنی.
ایک ہے منت دے معنی یہ منت نظر شریع کے عبادت ہے، یہ عبادت صرف اللہ واسطے ہے۔ ایک ہوں نظرانے دے معنی تھوڑی نظر ہے جی پیر صاحب ایسا فرما لو یہ نظرانہ ہے نا، نظرانے دے معنی جو ہے پیر صاحب واسطے بھی لفظ جائے نیاز کہندے نے فاتحہ ثواب عبادت اللہ دے نام دی ثواب دا امام حسین دے نام دے سبحان جائز اللہ ہے بے شک فی سبیل اللہ کہہ لو تو اور کھیڑا ہو جائے گا۔ کیا بات السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ حضور ایک دوست پوچھنا چاہتا ہے کہ عام حالت میں یعنی کہ 10 دن محرم میں یا محرم جتنا عرصہ گزرتا ہوں اس تو ہٹ کے یا انہوں ویچ انکلوڈ کر کے اگر کالے کپڑے پا کے نماز پڑھ سکیں دی کہ نہیں؟ دیکھو ساڑھے نزدیک کالا کپڑا پانا جائز ہے، لیکن یہ دوست نے نا دوجے جڑے انہاں دیاں کتاباں چ لکھیا کالے کپڑے نہ پایا کیونکہ جہنیاں دا لباس ہے، یہ فرعونیاں دا لباس ہے، لیکن کیونکہ ایک شعار بن گیا نا کہ یہ 10 دن شیعہ ذراتی کپڑے پاندے ہیں، اس واسطے انہاں نال مشابہت تو بچن واسطے 10 دناں چ کالے کپڑے نہیں پائے، اگے پیچھے پا سکتے نماز ہو گئی کہ ہو جائے حضور ایک چیز پلیٹی نہ لگی ہوئے تو ہو جائے۔ حضور ایک چیز ہو اہل سنت سے مسئلے پر ہٹ کے کیا اساں کناں دے اگے کھلو کے یا پیچھے کھلو کے کناں مولوی کسے اور مسئلے کے امام دے اگے یا پیچھے کھلو کے کیا جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جڑا بندہ اللہ کا گستاخ ہے یا نبی پاک کا گستاخ ہے یا ابو بکر صدیق کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا گستاخ ہے وہ دے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ واہ واہ ٹھیک ہے کیڑا بوتا سوال کیتا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دا دروازہ توڑیا انہوں اگ لائی کہ سیدہ پاک پریگننٹ سن کہ حضرت عمر نے لات ماری تھپڑ مارے حمل ضائع ہو گیا، یہ بولی بولی جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے جب مختصر گل کی ہے فیصل آباد چنگ روڈ پہ ایک آستانہ منگانی شریف، میں اتنے تقریر کر رہا سا کہ تقریر تو بعد ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، انہیں یہ سوال کیا اسی اس عمر کو کیویں من سکتے ہیں جن نے سیدہ پاک جی توہین کی ہے؟ میں کہا بابا جی تو کہڑی برادری ہے؟ کہنے لگا جی میں پٹی برادری ہے۔ میں کہا تیری بیوی کہڑی برادری ہے؟ کہ جی پٹی برادری ہے۔ میں کہا ایک گل دس، کوئی بندہ آ کے تیری بیوی دے منہ تے مارے تھپڑ تو کچھ کر سکتا ہونے تو تو خود نہ کی سلوک کرے گا جنہیں تیری بیوی کے منہ تھپڑ مارے ہیں؟ میں کہا جی میں چتھ دیاں گا انہوں لتا چیر دیاں گا۔ میں کہا ٹھیک واہ پٹیا تیرے گھر چی یہ پٹی دی کہ تینوں او دی انی حیرت آئی کہ تو تھپڑ مارن والے دیاں لتا چیر دے میں تے چتھ دے رہے۔ مولا علی نو کی سمجھے سی؟ مولا علی دے گھر کسے پٹی تے جٹ دی تیتے نہیں سی، سید الانبیاء دی شہزادی سی، علی گدڑ بھی نہیں سی، وہ تے شیر خدا سی۔ تو آپ سوچ جب حضرت عمر نے کدی یہ گل کیتی ہوندی کچھ اچھی آواز میں مولا علی سیدہ دا ادب کر دیا چھڑ دے حضرت عمر نے لو اینی گل کیتی تو بابے دی سمجھ چاہے تو انہیں میرے ہوتے نوٹ چکنا چھوڑا نعرے مارے۔ یہ سب جھوٹ ہے، حضرت فاطمہ دی بھی توہین ہے کہ حضرت علی دی بھی توہین ہے۔ السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام۔
حضور 9 اور 10 محرم میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ بالکل، بلکہ سنت نبی کریم علیہ السلام جو مدینہ شریف آئے نا تو ویکھیا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ دے، فرمایا کدا روزہ رکھ دے؟ انہاں کہ جی 10 محرم اللہ نے ساڈے تے کیتا سی کرم، فرعون غرق ہویا، ساڈے پیو دادے نوں اللہ تعالیٰ نے 10 محرم نوں بچایا سی، جڑا کرم حضرت موسیٰ تے ہویا او دی وجہ نال اسی 10 محرم دا روزہ رکھدے ہاں۔ فرمایا پھر تہاڈے نالوں تے حضرت موسیٰ تے ساڈا زیادہ حق ہے، لیکن اسی یہودیاں دی برابری بھی تے نہیں کرنی، مخالفت کرنی ہے۔ او نیرا 10 دا رکھ دینے، تسی مسلمانوں 9 تے 10 دا رکھ لیا کرو، یا 10 تے 11 دا رکھ لیا کرو۔ یہ نبی پاک علیہ پہلا روزہ جڑا فرض ہویا وہ 10 محرم دا سی، بعد دی نفلیت سنت برقرار رہی تے رمضان شریف دے روزے فرض۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کربلا کیا ہے اور واٹ از دا اسپرٹ آف کربلا، کربلا کا مقصد کیا ہے اور واٹ از دا لیسن فرام دا کربلا، اور کربلا ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ حق دی خاطر کٹ جا دو لفظ۔ اور ایک یہ بھی سوال تھا کہ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ ہاتھ ہوگی۔ تو بچپن میں حضور علیہ السلام کی پرورش حضرت مولا علی کے والد ابو طالب نے کی، تو ہمارا ان کے بارے میں، ایمان ابو طالب کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے، اس کا ہم جواب کیا ہے؟ بیٹے تو ایسا مسئلہ پوچھے جدے تم میں نہیں دیکھو، جڑی گلے نا آنا وقافل الیتیم حافظہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا انگیجمنٹ یہ مسلمانہ واسطے کہ دی دلیل لے کے کوئی یہ نہ کہ میں فلانے کافر بچے کی کفالت کرتی ہوں میں بھی ان سے کار دے رہا ہوں، یا کافر کو وقت جی میں بھی دیکھنا کافر نہیں یتیم پال دے اس واسطے ایک دلیل نہ دے ان جاتی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بڑی خدمت کی تو جن نے سرکار کی خدمت کی ہوئے سانوں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسی انہوں نے کافر 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 کے دے رہے اسی میرے کو کوئی دلیل نہیں کہ انہوں نے سرکار نہ کبھی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، میرے کو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں جدوں بھی انہوں کا نام لینا تو جناب اور حضرت تو بغیر انہوں کا نام نہیں رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہتا کیونکہ ثبوت کے کوئی نہیں، لیکن میرے کو کہنا پوچھا جانا ہے قبر کے اندر کہ تیرا یہ حضرت ابو طالب کے بارے کی ایمان سے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں مسئلے ہیں جس کے بارے کچھ نہیں، کیوں تسی قوم نو پاٹ دے رکھتے ہو؟ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اذان تو پہلے، اس کے بعد صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب، یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بعد درود ابراہیمی زور دیتا جاتا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے، دعا نہیں پڑھنا چاہیے۔ دو سوال، ایک تو ہے کہ اذان تو پہلے صلاۃ السلام پڑھنا چاہیے، اذان تو پہلے کے بعد یا بعد؟ یہ کوئی بندہ درود و سلام و اذان دا حصہ بنائے تو گناہ اذان ہی الصلاۃ والسلام علیکہ تو شروع ہوئے یا شرط بنائے ہم ہی گناہ، لیکن یہ ایس نیت نال درود شریف پڑھے کہ برکت والا ٹائم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بھی میں مصطفیٰ تے ایک واری درود شریف پڑھے گا اللہ تے 10 رحمتاں نازل کرے گا، میں تے رحمتاں نہیں کہ پھر وہ دے واسطے پہلے پڑھے تامی جائز، بعد والی کی حدیث بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جدوں تسی مؤذن کو سنو
اذان دے رہا ہوئے جو کہندا جا رہا تسی بھی نال کہ جدوں اذان مک جائے ثم صلو علیہ پھر میں مصطفیٰ تے درود شریف پڑھو کیوں فإنہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جڑا بھی میرے تے جدوں بھی ایک باری درود پڑھدا ہے نا اللہ تے 10 رحمتاں نازل فرماتا ہے یہ فرما کے پھر کہ ثم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھن تو بعد تسی میرے واسطے وسیلے دی دعا اے جڑا نا رمضان شریف ٹی وی تے اذاناں نشر ہوندیاں نے وہ پہلے اذان پڑھدے نے پھر دعائے وسیلہ منگدے نے اس تو بعد درود شریف پڑھدے نے حالانکہ سنت نہیں سنت کی ہے اذان پہلے اذان تو بعد درود شریف تو بعد وسیلے والی دعا دوسرا سوال ہے کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے کوئی اور نہیں پڑھنا چاہیے یہ ساڑھے نا فیصلہ بات جدوں محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے جتھے اج کل ہے نا گناہ کلونی چھتری والی گراؤنڈ اتنے لگتی سی منڈی دوروں لوکی نا شاید منگل والے دن آتے سن منڈی چوں جانور وغیرہ لے جاتے سن سودا لے جاتے آپ کے کول حدیث شریف پڑھانے ہیں نا یہ مولوی صاحبان بھی آ گئے سرکار نے بعد میں پوچھا ہاں آپ کیسے آئے کہاں سے آئے انہوں نے کہا جی ہم میاں والی سے آئے ہیں سودے کے لیے لیکن یہ بتائیں یہ آپ نے انگریزی درود کیوں شروع کیا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود شریف تو صرف ابراہیمی ہے فرمایا اچھا اللہ کے بندے کچھ پڑھے ہوئے بھی ہو یا ایسے ہی ہو نہیں جی ہم شیخ الحدیث ہیں فرمایا چلو پھر نا مجھے بھی ایک حدیث شریف سناؤ انہاں شروع کرتے ہیں نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس ٹھہر گیا یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود کہاں سے آئے سبحان اللہ اگر درود صرف ابراہیمی ہے تو یہ بتاؤ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون ترمذی شریف یا پڑھتا حضرت علی مرتضی ارشاد فرماندے نے میں نبی کریم علیہ السلام دے نال باہر نکلیا تے جس بھی درخت دے پتھر دے کولوں لنگدے سا آواز آندی سی السلام علیکہ یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا اور بھائی السلام علیکم جی حضور ساڈے کول جڑے بندے ناراض ہوندے نے جی وہ کئی کئی مہینے گزرے گئے نے کوئی نہ بولندے کوئی نہیں ادھر وضاحت کرو جی کنے داڑے نال نہیں ہونی چاہیے ایک باری